میں دیوبند کی مسجد میں امامت کرتا تھا، مقتدیوں میں ایک صاحب ملتے رہتے تھے، لیکن اس نے بھی کبھی نہیں بتایا، میں نے بھی کبھی نہیں پوچھا، لیکن مجھے شک ہوتا تھا اس کی گفتگو سے، اس کے لینگویج کے سٹائل سے کہ یہ یہاں کا باشندہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی مان لیں آپ، جیسے فرض کیجئے اگر کوئی گریز کا آدمی کشمیری بول رہا ہو تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ پیور کشمیری بولنے والا نہیں ہے، کچھ ہے، کچھ ڈیفیکٹ ہے، وہ نیچرلی چیز ہے۔ میں اگر کشمیری بولوں گا تو آپ فوراً محسوس کرو گے کہ کم سے کم ہم وادی کے یا سری نگر شہر والوں کی کشمیری جیسا سٹنڈارڈ کشمیری نہیں بول رہی ہے۔ بس ایسے ہی زبان سے مجھے لگتا تھا کہ یہ دیوبند کا باشندہ نہیں ہے۔ ایک دن وہ شخص وضو کر رہا تھا، میں بھی وضو کر رہا تھا مسجد کے حوض پر، تو میں نے اس کے ہاتھوں پر نشان دیکھے۔ تو وضو کرنے کے دوران میں نے ان سے پوچھا، نام مجھے معلوم تھا، میں نے کہا عمر یہ نشان کیسے ہیں؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چہرے پر تھوڑی سی ہنسی آئی اور کہا نماز کے بعد میں بتاؤں گا۔ چنانچہ میں مسجد میں امام تھا، امامت کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب وہ میرے کمرے میں آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، امام صاحب آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا تھا یہ ہاتھوں میں نشان کیسا ہے؟ اس کے بعد اس نے کہا میں مسلمان نہیں تھا، میں کچھ اور تھا، میں کچھ اور تھا۔ پھر میں نے جب اسلام قبول کیا ہے تو میرے گھر والوں اور رشتہ داروں نے اور میرے پڑوسیوں نے لوہے گرم کر کر کے میرے پورے جسم پہ لگائے، اور یہ وہی نشان ہے۔ میں نے کہا عمر تم نے تو بہت مصیبت برداشت کی ہے۔ کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ پھر اس نے کہا آپ سوچو جب لیٹرین سے ناپاکی اٹھا کر میرے منہ میں بھرتے تھے اور میرا ہاتھ پیچھے سے باندھ دیتے تھے اور منہ پر کپڑا باندھ دیتے تھے، 2 3 گھنٹے تک میں اسی حال میں رہتا تھا، کتنا مشکل تھا وہ۔ میں نے کہا بالکل۔ کہنے لگے 2 3 سال تک میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ پھر ان کا ارادہ کچھ اور بھی تھا، لیکن میں نے سوچا مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے میں وہاں سے نکل گیا اور اب میں یہاں رہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا وہ نالیوں سے پرانا پلاسٹک اٹھاتا تھا، کباڑیوں کو بیچتا تھا اور اپنا روزگار چلا رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے، نہ اسے گھر ہے، نہ خاندان ہے، نہ جگہ ہے، نہ کوئی آمدنی کا کوئی ذریعہ ہے، تو وہ ملازمت بھی نہیں کر پا رہا تھا، تو یہ اس کا روزگار تھا اور وہ مجھے معلوم تھا۔ آج وہ شخص کہاں ہے اللہ کے علم ہے، مجھے نہیں معلوم۔ یہ اور اس جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ قربانیاں لیتے ہیں پھر ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ آدمی کو پیدا کرتے ہیں ایمان والے کے گھر میں اور گھر کے اندر ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو جواب یہ ہے ہم سے کوئی قربانی نہیں لی، ہمیں کوئی کنورجن نہیں کرنا پڑا، ہمیں کوئی ریورٹ نہیں ہونا پڑا، ہمیں کوئی ریسرچ نہیں کرنا پڑا، ہمیں وہ نہیں کرنا پڑا کہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے ہمیں کسی اور جگہ جانا پڑے۔ میرے پاس نمبر موجود ہے، 3 یا 4 دن پہلے کوئی خاتون مجھے فون کرتی ہے کہ جی میں مسلمان بن گئی ہوں، اور جس شخص کے ساتھ میں نے بڑی امیدوں کے ساتھ نکاح کیا وہ مسلمان تھا، اور 1 2 سال تک وہ میرے ساتھ رہا، تو اس کے بعد پھر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ میں واپس بھی نہیں جا سکتی، آگے بھی نہیں جا سکتی کہیں۔ آپ میری کیا ہیلپ کرو گے؟ میں نے کہا میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، کر بھی نہیں سکتے۔ اس کو یہ جو ایمان ملا، اس ایمان ملنے کے بعد اب یہ جو مصیبت اس پہ کھڑی ہو گئی، یہ کہاں جائے گی اب اس وقت؟ وہ شخص غائب ہو گیا، کیا دھوکہ دیا اس نے اللہ ہی علم ہے۔ اب یہ عورت اگر کہیں دوسری جگہ نکاح کرے تو دوسرا نکاح ہوگا بھی صحیح یا نہیں؟ کیونکہ پہلے نکاح سے جب تک طلاق نہیں ہوگی تب تک دوسرا نکاح کیسے صحیح ہوگا؟ اور اس سے طلاق لیں گے تو لیں گے کیسے؟ وہ ڈھونڈیں گے کہاں اسے؟ اور اگر وہ نکاح نہیں کرے گے تو رہے گی کہاں؟ پھر تو جائے گی کہاں؟ وہ پناہ اسے کون دے گا؟ اور اگر پناہ اسے مل جائے، واپس وہ چلی جائے تو ایمان سے محروم ہو جائے گی۔ یہ اور اس جیسے ہزاروں نے لاکھوں مثالیں میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں
بہت آسان طریقے سے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. جس دن پیدا ہوا اسی دن ہمارے کان میں اذان پڑی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پہلے دن ہمارے کانوں میں پہنچی یہ آواز. اور آپ کو تجربہ نہیں ہوگا، میں نے 10 مرتبہ تجربہ کیا ہے. بچے کے کان میں جب اذان پڑھتے ہیں، اگر وہ آنکھیں بند ہوتی ہیں تو آنکھ کھول دیتا ہے، اور اگر رو رہا ہوتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے. 10 مرتبہ یہ تجربہ ہوا. اور ایک مرتبہ یہ تجربہ بھی ہوا کہ بچے کے کان میں جب اذان پڑی ہے تو اس نے انگلی ایسے اٹھائی ہے. یہ میں نے خود دیکھا. سب حیران ہو گئے، یار یہ تو ابھی 8 گھنٹہ پہلے بچہ دنیا میں آیا ہے، تو اس کو کیا معلوم ہے اذان کیا چیز ہے، اور یہ انگلی اٹھانے کا تصور اس کو کہاں سے آ گیا. اللہ نے ہمیں ایمان کی جو دولت عطا فرمائی ہے یہ بغیر قربانی کے عطا فرمائی ہے. الحمدللہ رب العالمین. مگر آگے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان پر باقی رہنے کے لیے قربانیاں لگیں گی. اگر قربانیوں کا مسئلہ نہیں آیا تو شکر، لیکن اگر قربانی کا مسئلہ آ گیا تو اس وقت پتہ چلے گا ایمان پر جم سکیں گے اب یا نہیں. آپ سننے والوں کو یقیناً سوال پیدا ہوگا کہاں قربانی لگے گی؟ جواب ہے ہاں، خطرہ ہے. نمبر 1 کنفیوژن آئے گا اور اس کی وجہ سے آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ جائیں گے. وہ کنفیوژن آج کے سوشل میڈیا کی دین ہے، وہ یا تھیوریز کی دین ہے. تو نئی نئی تھیوریاں آئیں گی، سکولوں کا سلیبس سارا کا سارا وہ ہے جو کنفیوژن پیدا کرنے والا ہے. اس میں اللہ اور اللہ کے نبی کا کہیں تذکرہ نہیں، کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کنفیوژن کریٹ کرنے والے سرگرم ہیں، اور ہر جگہ سرگرم ہیں. ٹھیک. جہاں تک کہ یہاں کے تعلیمی اداروں میں کتاب تقسیم ہوئی، از گاڈ ٹروتھ، خدا ہے بھی یا نہیں. ہمارے بے شمار لوگوں نے پڑھی ہوگی ریچرڈ ڈاکن کی کتاب، اس کا نام میں نہیں لینا چاہتا یہاں. یوٹیوب چینلوں پر باقاعدہ افراد اسی یہ کام میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں ہم ایکس مسلم ہیں، اور وہ ہیں کچھ یا نہیں ہیں. کچھ خود کھل کر کے کہتے ہیں ہم تو ایتھیزم کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے اثرات دنیا میں جگہ جگہ ہیں. یہاں پہ بھی اس کے اثرات آئے. یہاں بھی چھوٹے چھوٹے لڑکے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے خدا کو، ہمیں دکھائیے پہلے. ابھی پرسوں مجھے ایک صاحب نے یہیں سے فون کیا، لڑکے کو ہم لے کر آ رہے ہیں، اس کے کنفیوژن دور کریں. مجھ سے وہ صاحب ملنے کے لیے آئے جو دیندار بھی تھے، نمازی بھی تھے، شاید تبلیغ میں بھی نکلے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور شاید ایم اے کر رہے ہیں، پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں. آج وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہی نہیں خدا ہے بھی یا نہیں. تو خطرہ کہاں سے ہے؟ کنفیوژن کے ذریعے. اور وہ کنفیوژن پیدا ہونے کے چاروں طرف سے حالات ہیں. وہ حالات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا تصور ہی کلیئر نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے، اور تعلق بھی نہیں ہے. اور تعلق ہوتا ہے 2 وجہوں سے. ایک ہوتی ہے معلومات ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے پاس ہیں، اور وہ معلومات اتنی سٹرانگ ہیں کہ ہم کسی بھی حال میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر کوئی کنفیوز کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو ہم اس کے کنفیوژن کو قبول نہیں کریں گے، یا تو ہماری حالت ایسی ہو. تو گویا اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے وہ بالکل کلیئر ہو، اور براڈ ہو، اور مضبوط ہو. اور یا پھر اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا تعلق اتنا جذباتی ہو کہ اب کسی بھی طرح سے ہم ماننے کے لیے تیار نہ ہو اگر کچھ اور ہمیں سمجھایا جائے. یہ بات میں جو عرض کر رہا ہوں اس کی بیس ہے، شاید آپ کنفیوز ہو جائیں اس لیے میں بات سمجھاتا ہوں. اگر کسی آدمی سے کہا جائے جس کو تم باپ کہتے ہو تمہارے پاس ثبوت ہے اس کا وہ تمہارا باپ ہے، تو آدمی فوراً مشتعل ہو جائے گا، کہتا تو میرے باپ کے بارے میں شک کرتے ہو. وہ کہے گا میں پروف دوں گا یہ آپ کا باپ نہیں ہے. تو آدمی جواب میں کہے گا مجھے تمہارا پروف کیا کرنا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کا گلا پکڑ لے گا. یہ اس کو کہتے ہیں جذباتی تعلق. اس کو کہتے ہیں آنکھ بند کر کے ماننا. اس کو بعض لوگ آج کے زمانے میں کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ. بلائنڈ فیتھ ہم نہیں مانتے. کہ جناب آپ بلائنڈ فیتھ نہیں مانتے، بہت ساری باتوں کا بلائنڈ فیتھ کے ساتھ مانتے ہیں. آپ یقین کرتے ہیں آپ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے ہیں؟ کہ جی ہاں. بلائنڈ فیتھ کے علاوہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے؟ کہ جی ہاں. بلائنڈ فیتھ کے علاوہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ شخص آپ کا باپ ہے؟ کہ اللہ کا ہاں باپ تو یہی ہے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ جس دن ان کا نکاح ہوا اس دن آپ تھے؟
کہتا ہے میں کہاں ہوتا, میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا, تو میں کیسے ہوتا. سو اس کا تھا یم دو چینس مالس ماج نکاح گو پانوین سچا پنے اچھا وچمت, تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہا کہ میں کہاں سے دیکھتا, میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو ٹھیک ہے پھر اب آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے. کہنے کا ساروی وہ مچمو بھی کیا, سب نے کہا میں نے بھی مان لیا, اس کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں. ہاں آج آپ ڈی این اے ڈھونڈیں گے, ہاں ٹھیک ہے ڈی این اے ڈھونڈیں گے, لیکن یہ شخص آپ کا باپ اگر ڈی این اے کی بیس پر ہے تو دنیا میں جتنے لوگ اپنے باپوں کو اپنا باپ مانتے وہاں انہیں کوئی ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کیا. اور بے شمار لوگوں کے پاس اگر کہیں گے صاحب آپ کے پاس نکاح نامہ ہے ثبوت, تو یہاں کے ہماری جتنی بڑی برادری ہے, ہمارے جتنے بزرگ ہیں, ان کے پاس کہاں نکاح نامے ہیں. یہ تو نکاح نامہ ابھی چند سال سے آ رہا ہے, ڈاکومنٹس ابھی چند سال سے, اس سے پہلے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوا کرتا تھا.